اپنے ناظرین کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف آئینی درخواستوں کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل کو پارلیمنٹ کی پروسیسنگ جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ دوران سماعت جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے ہیں کہ یہ منطق سمجھ سے باہر ہے کہ فل کورٹ کا فیصلہ اچھا اور 3 رکنی بینچ کا برا ہوگا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ جو قانون پارلیمنٹ نے بنایا ہے اس میں 5 رکنی بینچ کی بات کی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون فل کورٹ کی استدعا کیسے کر سکتی ہے؟ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف آئینی درخواستوں کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل کو پارلیمنٹ کی پروسیسنگ جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ دوران سماعت جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ یہ منطق سمجھ سے باہر ہے کہ فل کورٹ کا فیصلہ اچھا اور 3 رکنی بینچ کا برا ہوگا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ جو قانون پارلیمنٹ نے بنایا ہے اس میں 5 رکنی بینچ کی بات کی گئی۔ مسلم لیگ نون فل کورٹ کی استدعا کیسے کر سکتی ہے؟ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف آئینی درخواستوں کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل کو پارلیمنٹ کی پروسیسنگ جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ دوران سماعت جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ یہ منطق سمجھ سے باہر ہے کہ فل کورٹ کا فیصلہ اچھا اور 3 رکنی بینچ کا برا ہوگا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ جو قانون پارلیمنٹ نے بنایا ہے اس میں 5 رکنی بینچ کی بات کی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون فل کورٹ کی استدعا کیسے کر سکتی ہے؟ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید شامل تھے۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل منصور عوان نے موقف اختیار کیا کہ قانون میں بینچوں کی تشکیل اور اپیلوں کا معاملہ طے کیا گیا ہے۔ عدلیہ کی آزادی اور رول سے فیصلہ و مقدمہ بھی فل کورٹ کو سننا چاہیے۔ سپریم کورٹ رولز میں ترمیم بھی فل کورٹ ہی کر سکتی ہے۔ دوران سماعت جسٹس منیب اختر نے کہا کہ جو قانون پارلیمنٹ نے بنایا ہے اس میں 5 رکنی بینچ کی بات کی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون فل کورٹ کی استدعا کیسے کر سکتی ہے؟ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ سوال قانون سازی کے اختیارات کا ہے، رولز میں ترمیم کا نہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ آرٹیکل 91 کے ہوتے ہوئے ایسی قانون سازی کیسے ہو سکتی ہے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ موجودہ کیس میں قانون سازی کا اختیار چیلنج کیا گیا ہے، ماضی میں کبھی ایسا مقدمہ نہیں آیا، اس لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی بینچ کوئی بھی مقدمہ سن سکتا ہے۔ کیا حکومت فل کورٹ کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے؟ آپ کی منطق سمجھ سے باہر ہے۔ فل کورٹ کا فیصلہ اچھا اور 3 رکنی بینچ کا برا ہوگا۔ جسٹس مظاہر علی نقوی نے ریمارکس دیے کہ فل کورٹ کی تشکیل کی درخواست میں کی گئی استدعا پر تحفظات ہیں۔ فل کورٹ کی تشکیل پر اٹارنی جنرل نے دلائل مکمل کر لیے۔ مسلم لیگ نون کی وکیل بیرسٹر صلاح الدین نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ حکم امتناع کے ذریعے پہلی مرتبہ قانون پر عمل درآمد روکا گیا۔ فل کورٹ کے لیے بینچ درخواستیں معمول میں دی جاتی ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں بھی فل کورٹ بینچ تشکیل دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو پارلیمنٹ کی پروسیسنگ جمع کروانے کے لیے حکم دیتے ہوئے سماعت 3 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔